نعت خوانان، اور ایک ہمارے بھائی تھوڑی سی ناراضگی محسوس کر رہے ہیں، لیکن میں ایک بات بتا دوں، نعت مصطفیٰ پڑھنے والا، حضور سے محبت کرنے والا کبھی ایسا نہیں کرتا۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانا ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک شعر بھی پڑھ لینا اور وہ بھی مقبول ہو جائے تو میرا خیال میں انسان کی ساری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، شاعر انقلاب حضرت علامہ مولانا انوار المصطفیٰ حمدمی صاحب کو آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لا رہے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے نوازتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، چہرہ بددہا۔ انشاءاللہ جتنے بھی نعت خوان ہیں آپ کو لمبا ٹائم ملے، کیونکہ مجھ سے پہلے کوئی پڑھ کہ میں نے پہنچنا ہے بھی واپس لاہور سے جلدی بھی، تو جو بھی مجھ سے پہلے 2-3 شعر کیونکہ دور سے سفر کر کے تشریف لائے ہوں گے اور حضور کے نعت خوان ہیں، آپ طویل ترین جتنا چاہیں پڑھیں اور آپ ادا کریں۔ نحمد 10 بجے سے نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين۔ مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ محترم جناب ملک محمد طاہر اورا صاحب اور ملک محمد الیاس اورا صاحب، مہر محمد ایوب لالی، رائے محمد ریاض بلٹی، قائدین تحریک کتاب قرآن سرگودا جناب محمد اسلم راجہ صاحب، جناب محترم ملک نوید صاحب، محترم جناب ڈاکٹر ممتاز صاحب، دیگر مہمانان گرامی قدر، وقائدین و فرزندان تحریک، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ جس نے ہمیں اس خوبصورت محفل میں حاضری کا شرف عطا کیا ہے، اللہ رب العزت اس محفل پاک میں ہمارا آنا اور سننا سمانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان کو اٹھا دیں سے نہیں
چلو جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بابرکت رب ذات کہ جس نے قرآن کو نازل کیا، فرقان کو نازل کیا اپنی خاص بندے پر، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا۔ اس آیہ کریمہ میں عالمین کا لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا۔ اور عالمین جمع ہے عالم کی، عالم جہان کو کہتے ہیں، اور عالمین بہت سے جہان۔ اللہ پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیہ کریمہ میں حضور تمام جہانوں کی رحمت، اور پہلی آیہ کریمہ میں حضور تمام جہانوں کے لیے نذیر۔ نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا اللہ کے عذاب سے۔ تو حضور کی نبوت اور رسالت کا جو دائرہ کار ہے اور جو وسعت ہے، اللہ پاک نے ان آیات میں ان کا ذکر کیا کہ میرا محبوب، میں نے اپنے مصطفیٰ کو لوگوں صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے محمد بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ حضور فرماتی ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ، کہ اللہ نے تمام مخلوق کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ سو کوئی جہان ایسا نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کی جانب اللہ نے حضور کو رسول بنا کر نہ بھیجا ہو۔ وہ تمام جہانوں کے رسول، وہ ہر مخلوق کے نبی، وہ اللہ کی ساری خلق کے لیے رحمت بن کر جلوہ گر ہوئے۔ اب جہان بہت سے جہان ہیں۔ ایک وہ جہان جہاں سے آپ آئے ہیں، عالم ارواح، جہاں آپ کی روح آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے رہی، وہ بھی جہان ہے۔ کچھ مہینے آپ ماں کے پیٹ میں رہے، وہ بھی ایک جہان ہے۔ پھر آپ اس دنیا میں آ گئے ہو، یہ عالم شہادت، اس دنیا کو، اس زندگی کو عالم شہادت کہتے ہیں۔ بولے کیا عالم؟ یہ عالم شہادت ہے یہ دنیا، ہر چیز یہاں آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر اس کے بعد انسان مرتا ہے، پھر قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبر کا جہان، قبر کی زندگی برزخ کہلاتی ہے۔ وہ عالم برزخ کی زندگی، وہ برزخی جہان ہے۔ پھر برزخ سے آگے پھر نیچے کہاں ہے راجہ صاحب؟ اچھا، اس دنیا سے انسان آنکھ بند کر کے جب قبر میں اترتا ہے، اس جہان کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ، وہ برزخ کی زندگی ہے۔ برزخ کے بعد جب قبریں پھٹیں گی
اور قبروں سے انسان نکلیں گے، بڑا وسیع و عریض میدان ہوگا، اس میدان کو حشر کا میدان کہتے ہیں، وہ عالم محشر ہے۔ پھر عالم محشر ختم ہو جائے گا، پھر انسان جنت میں چلا جائے گا یا جہنم میں چلا جائے گا، وہ عالم جنت، عالم عقبا۔ تو جہان بہت سے ہیں، پھر آپ اس زندگی کے اندر جب جیتے ہیں، اسی دنیا کے اندر بہت سے جہان ہیں۔ آپ کہ اس دنیا کے اندر ایک جہان خشکی کا ہے، ایک جہان تری کا ہے، سمندروں کا اپنا جہان ہے، سمندروں کی ہر مخلوق کا اپنا جہان ہے، جنگلوں کی مخلوق کا الگ اپنا جہان ہے، دریاؤں کی مخلوق کا الگ اپنا جہان ہے، پرندوں کا اپنا جہان، جانوروں کا اپنا جہان ہے۔ پھر اسی وجود کے اندر بہت سے جہان ہیں، آپ کی اسی ذات کے اندر آپ سوتے ہیں یا جاگتے ہیں، ایک جہان سونے کا ہے، ایک جہان جاگنے کا ہے، جسے عالم بیداری کہتے ہیں، سو جانے کو عالم نوم کہتے ہیں۔ تو جہان بہت سے اور تفسیر روح البیان ہمیں اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے یہی چاندی کے جہان نہیں بنائے جنہیں ہم گن سکتے ہیں، اللہ نے 18,000 جہان پیدا کیے۔ کتنے؟ 18,000 جہان قدرت نے پیدا کیے، اور 18,000 جہانوں کے لیے حضور رحمت بن گیا۔ وہ صرف آپ کے لیے نہیں، وہ سب کے لیے۔ 18,000 جہانوں کے لیے حضور رحمت بن کر جلوہ گر ہوئے۔ تو جہان بے شمار جہان ہے۔ ایک بات اور دوسری بات، ہم آپ ایک وقت میں ہم ایک ہی جہان میں رہتے ہیں، کسی دوسرے جہان کے اندر۔ اگر ہم عالم ارواح میں تھے تو ہم اس دنیا میں نہیں تھے، جب اس دنیا میں نہیں ہوتے تو ہم برزخ میں ہوتے ہیں، جب برزخ میں نہیں ہوں گے میدان محشر میں ہوں گے، جب محشر میں نہیں ہوں گے جنت میں ہوں گے۔ بیان ایک ہی وقت میں ہم ایک ہی جہان میں رہتے ہیں، دوسرے جہان میں ہم نہیں رہ سکتے، نہیں ہوتے۔ اور ایک جہان کی چیز دوسرے جہان میں نہیں ہے، جو کچھ عالم برزخ میں تھا وہ اس دنیا میں نہیں، جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ عالم ارواح میں نہیں، جو کچھ عالم ارواح میں ہے وہ معاشر میں نہیں، جو کچھ معاشر میں ہے وہ جنت میں نہیں، جو کچھ جنت میں ہے وہ اس دنیا میں نہیں، جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ برزخ میں نہیں۔ تو ہر جہان اپنے مختلف حالات رکھتا ہے، مختلف ماحول رکھتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ بیٹھ چھوڑ دیں آپ، بیٹھ یہ جگہ خالی ہوگی، اب آگے آ جائیں۔ سیانوں والا کام کریں، بیچ میں انٹرپشن نہیں لگی، جو کرنا ہوتا پہلے کر لیا گیا۔ چھوڑ دیں، بیٹھ۔ اب جو کچھ بسیط بیٹھے، جو کچھ عالم ارواح میں ہے وہ اس دنیا میں نہیں، جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ برزخ میں نہیں، جو کچھ برزخ میں ہے وہ معاشر میں نہیں، جو کچھ معاشر میں ہے وہ جنت میں نہیں، جو کچھ جنت میں ہے وہ اس دنیا میں نہیں، جو یہاں ہے وہ عالم ارواح میں نہیں۔ تو ہم ایک وقت میں ایک ہی جہان میں رہ سکتے ہیں۔ ہم عالم ارواح میں تھے، دنیا میں نہیں تھے، ہم دنیا میں ہیں، برزخ میں نہیں۔ ہم جب برزخ میں ہوں گے ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، جب ہم برزخ میں ہوں گے ہم محشر میں نہیں ہوں گے، ہم جب برزخ میں ہوں گے ہم جنت میں نہیں ہوں گے، ہم جب جنت میں ہوں گے برزخ میں نہیں ہوں گے، جب ہم معاشر میں ہوں گے عالم ارواح میں نہیں ہوں گے۔ تو ایک وقت میں ہم آپ ایک وقت میں ایک ہی جہان میں رہتے ہیں، دوسرے جہان میں ہم نہیں رہ سکتے۔
یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ میں پھر سمجھاتا ہوں، پھر دوہراتا ہوں۔ جب ہم روحوں کے جہان میں تھے، ہم ماں کے پیٹ میں نہیں تھے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہم اس دنیا میں نہیں تھے۔ جب ہم اس دنیا میں ہیں، ہم برزخ میں نہیں ہیں۔ جب ہم برزخ میں نہیں ہوں گے، جب ہم برزخ میں ہوں گے معاشر میں نہیں ہوں گے۔ جب معاشر میں ہوں گے جنت میں نہیں ہوں گے۔ جب جنت میں ہوں گے پچھلی سارے جہان ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو ہم ایک وقت میں ایک ہی جہان میں زندہ، ہم ایک وقت میں ایک ہی جہان میں رہ سکتے ہیں، دو میں نہیں رہ سکتے۔ یہ ہماری اور آپ کی شان ہے، یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے۔ مگر یاد رکھیے، ایک مقام مصطفیٰ ہے، ایک مقام مصطفیٰ ہے کہ ایک ہی وقت میں کوئی جہان ایسا نہیں جس میں میرے مصطفیٰ کی رسالت کے جھنڈے نہ لہرا رہے۔ اب یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے، ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، وہ بھی چلتے تھے ہم بھی چلتے تھے، وہ بھی پیتے تھے ہم بھی پیتے، وہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے، انہوں نے شادی کی ہم نے کی، انہوں نے تجارت کی ہم نے کی، کاروبار کیا ہم نے کیا، انہوں نے بھی سفر کیا ہم نے بھی کیا، ہم جیسے بازاروں میں چلتے پھرتے ہم بھی بازاروں میں چلتے پھرتے۔ یہ بات، یہ نادانی کی سوچ ہے۔ اگر تم حضور جیسے ہو تو ایک ہی وقت میں دوسرے جہان میں زندہ رہ کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک عام شخص وہ بھی اگر حضور کے برابر ہے تو ایک وقت میں دوسرے جہان میں زندہ رہ کے دکھائے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم زندہ ہیں ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں، ہم جسٹ ایک جہان میں، صرف ایک جہان میں، ہم ایک جہان میں رہتے ہوئے۔ اب میرے جلس میں ذرا توجہ، آپ لوگ فریش ہیں، تازہ کیا بات ہے، تھکے لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ مہمان آئے ہوئے ہیں، بہت دور سے سفر کرتے ہیں۔ اچھا مجھے اجازت ہے، میں 10 منٹ کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں، ٹھیک ہے؟ میں زیادہ اب بہت تھکے ہوئے ہیں، میں آپ کے چہروں سے تھکن دیکھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں تھکے ہوئے ہیں، میں آپ کے چہروں میں تھکن دیکھ رہا ہوں، خاموشی، گم اداس، کوئی تھوڑا ساتھی ہے نا، مجھے پتہ چلے آپ ماشاءاللہ زندہ ہیں الحمدللہ۔ کسی اور میں جہان میں نہیں، کسی جہان میں تو بتا دیں کہ زندہ ہیں آپ، دوسرے جہان میں تو آپ ایک وقت میں ایک ہی جہان میں، اس جہان میں اپنا ہونا تو ثابت کریں، کم از کم یہ تو بتا دیں کہ ہم اس جہان میں ہیں اور زندہ ہیں۔ وہ ایک نعرہ لگائیں تو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی دفعہ گونج پڑ جائے، بس لگائیں۔ لگا دیا آپ ذرا ببل شکل تھوڑے سا یہ سسٹم آپ آف کریں ذرا، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ، کوئی کو میں یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ یہ ببل کھول دینے سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک فرق پڑے گا کہ آپ کی سستی ختم ہو جائے۔ اگر چاہتے ہیں تھوڑا سا آپ فریش رہیں، دماغ حاضر رہے اور آپ ایکٹیو رہیں، تو یہ اتنی گنجائے اور اتنی بند اور کلوز قسم کا سسٹم اس کو آف کریں۔ اب دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اور میرے مصطفیٰ کے آنے کی خوشی کا اظہار دونوں ہاتھ بلند کر کے کرنا ہے۔ اب لگائیں نا آمد مصطفیٰ کا۔ اسی
میرا جملہ سنیں، ذہن کو میرے ساتھ ساتھ چلائیں، عشق کو حاضر رکھیں، عشق کو حاضر رکھیں، سمجھ بوجھ اس کو قائم رکھیں مگر عشق کو حاضر رکھیں، بلکہ عشق کو غالب رکھیں اپنے وجود پر، اپنے حواس پر۔ اور اب سنیے کہ ہم بیک وقت میں، ہم وہ ہیں جو بیک وقت میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جہان میں زندہ رہتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو ایک ہی وقت میں، ایک ہی جہان میں زندہ رہتے ہیں، اور حضور وہ ہے کہ ان کے بغیر کوئی جہان زندہ نہیں رہتا۔ یہ ایک جملے کے اندر میں نے اتنی بڑی حقیقت بیان کر دی۔ ہم وہ ہیں، اب جو کہتے ہیں کہ ہم حضور جیسے یا معاذ اللہ حضور ہمارے جیسے، وہ یہ سوچیں ہم وہ ہیں جو ایک ہی وقت میں صرف ایک جہان میں زندہ رہتے ہیں، دوسرے میں نہیں رہتے۔ اور حضور وہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے بغیر کوئی جہان بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان۔ ہم ایک وقت میں ایک جہان میں رہ سکتے ہیں۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے ہم ماں کے پیٹ میں نہیں تھے، جب ماں کے پیٹ میں تھے ہم دنیا میں نہیں تھے، جب ہم دنیا میں ہیں ہم برزخ میں نہیں، جب ہم برزخ میں نہیں ہوں گے ہم معاشر میں نہیں ہوں گے، جب معاشر میں ہوں گے ہم جنت میں نہیں ہوں گے، جب ہم معاشر میں ہوں گے ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، جب ہم برزخ میں ہوں گے، جب ہم برزخ میں ہوں گے ہم عالم ارواح میں نہیں ہوں گے، جب ہم عالم ارواح میں تھے ہم معاشر میں نہیں تھے، ہمارے یہاں ہے ایک وقت میں ایک ہی جہان۔ اور مصطفیٰ وہ ہے کہ ہر جہان کے اندر میرے مصطفیٰ کی رسالت جاری ہے۔ عالم ارواح ہو وہاں بھی میرے مصطفیٰ کی رسالت، عالم شہادت ہو وہاں بھی میرے محمد کی نبوت، عالم برزخ ہو، قبر کا جہان ہو وہاں بھی پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی هذا الرجل، بتا اس محمد کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا ہے۔ شہادت ہو، عالم معاشر ہو، وہاں کی وہاں بھی ایک ہی صدا گونجتی نظر آتی ہے، انا لہا انا لہا، آؤ محمد ہوں تمہاری شفاعت میں۔ جنت ہو، جنت میں بھی کلمہ میرے مصطفیٰ کو پڑھا جائے، کوئی جہان میرے مصطفیٰ کی نبوت سے خالی نہیں، حضور کی رسالت سے خالی نہیں، حضور کی رحمت سے خالی نہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی جہان میں رسالت تو ہو مگر رسول نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی جہان میں عالم ارواح میں اس رسالت کے جھنڈے لہرا رہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ عالم ارواح ہی تھا، وہ عالم ارواح ہی تھا جہاں اللہ نے ذکر مصطفیٰ کا نبیوں کی روحوں کو بلا کر پہلا جلسہ خود خدا نے کیا تھا۔ وہ عالم ارواح میں بھی رسول، مصطفیٰ عالم شہادت کے بھی رسول، وہ عالم برزخ کے بھی رسول، وہ عالم معاشر کے بھی رسول، وہ عالم جنت کے بھی رسول، کوئی جہان ایسا نہیں، وہ عالم بیداری کے بھی رسول، وہ عالم نیند کے بھی رسول، سوئی ہوئی مخلوق کا بھی محمد میرا مصطفیٰ، جاگی ہوئی مخلوق کا بھی رسول میرا مصطفیٰ، ہر جہان کا نبی، بیک وقت ہر جہان کا رسول، بیک وقت ہر جہان کی رحمت میرے حضور۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جہان میں نبوت تو ہو مگر نبی نہ ہو، کسی جہان میں رسول تو ہو مگر رسالت نہ ہو، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا مصطفیٰ تجھے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جہان میں رحمت تو ہو مگر رحمت کرنے والا نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے جہاں رسالت ہے وہاں رسول ہے،
جہاں نبوت ہے وہاں نبی ہے، جہاں رحمت ہے وہاں رحمت بن کر آنے والا بھی ہے۔ ہر جہان میں بلا وقت میرا مصطفیٰ موجود۔ یہ رسالت کا عمل جاری ہے، نبوت کا عمل جاری ہے، رحمت کا عمل، بولے رحمت کا عمل جاری ہے۔ اب دیکھیں، رسالت ایک عمل ہے، ادھر سے پیغام لینا، ادھر پیغام دینا۔ نبوت ایک عمل ہے، ادھر سے خبر لینا، ادھر خبر دینا۔ رحمت ایک عمل ہے، ادھر سے فیض لینا، ادھر فیض دینا۔ رسالت ایک عمل، نبوت ایک عمل، رسالت ایک عمل، رحمت ایک عمل۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ عمل زندگی کے بغیر ہو جائے؟ عمل کبھی بھی زندگی کے بغیر، آپ نے یہاں سے ایک پھول کی پتی اٹھا کے یہاں رکھی ہے، میں نے پھول کی پتی اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھی، یہ ایک عمل ہے، یہ اس لیے ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ آپ نے ابھی تک بکلیں نہیں اتاری، یہ ایک عمل ہے، یہ عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ بہت زیادہ ضرورت ہے چادروں کے اندر گزرنے کی، یہ ایک عمل ہے، زندہ ہے کوئی عمل ہے۔ آپ چل کر یہاں آ گئے، یہ ایک عمل ہے، یہ عمل اس لیے ہوا کہ آپ زندہ ہیں۔ نبوت ایک عمل ہے، رسالت ایک عمل ہے، رحمت ایک عمل ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ عمل ہو اور رسول کی زندگی نہ ہو؟ رسالت ہر جہان میں، رسالت عمل ہر جہان میں۔ اگر رسالت کا عمل ہے تو پھر رسول کی زندگی بھی ہر جہان میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی جہان جو رسالت سے خالی نہیں، وہ جہان میرے محمد کی زندگی سے بھی خالی نہیں۔ ہر جہان کی زندگی، یہ بات بڑی ہے، ہر جہان کی زندگی اللہ نے وجود محمد میں جمع کر دی۔ ہم اس دنیا کی زندگی جی رہے ہیں، اب ہمارے اندر عالمی ارواح کی زندگی نہیں۔ ہم یہاں جی رہے ہیں، اب ہمارے اندر برزخ کی زندگی نہیں۔ ہم برزخ میں ہوں گے، ہمارے اندر معاشر کی زندگی نہیں ہوگی۔ ہم میدان معاشر میں ہوں گے، ہمارے اندر جنت کی زندگی نہیں ہوگی۔ ہم ایک جہان کی زندگی رکھتے ہیں، مگر وجود محمد ایسا ہے، ہر جہان کی زندگی اللہ نے اسی زندگی کے اندر وجود مصطفیٰ میں جمع۔ ایک ہی وقت میں عالم ارواح کی زندگی بھی حضور کے اندر، ایک ہی وقت میں عالم شہادت کی زندگی بھی حضور کے اندر۔ عالم شہادت کی دنیاوی زندگی رکھتے ہوئے حضور کو برزخ کی زندگی بھی دی گئی۔ اسی دنیا کے اندر حضور کو جنت کی زندگی بھی اسی دنیا میں حضور کو دی۔ ہر جہان کی حیات وجود مصطفیٰ میں جمع، ایک ہی وقت۔ یہ بنیادی نکتہ، ہر جہان کی حیات، اگر نبوت کا عمل ہر جہان میں ہے اور جاری ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ نبوت کا عمل، رسالت کا عمل ہر جہان میں جاری ہے، ہر جہان میں رسول زندہ ہے، تو ہر جہان کی زندگی وجود محمد میں جمع ہے۔ ہر جہان کی زندگی ایک ہی وقت میں۔ اب آئیے میں مثالوں سے سمجھاتا ہوں کیسے۔ دیکھیں، آپ لوگ اگر سو رہے ہوں تو جاگ رہے نہیں رہے ہوتے، آپ جب جاگ رہے ہوں تو سو نہیں رہے ہوتے۔ دوست، یا آپ جاگیں گے یا سوئیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ جاگ بھی رہے ہیں آپ سو بھی رہے ہیں۔
نہیں. آپ اگر جاگ رہے ہیں تو آپ عالم نیند میں نہیں. نیند بھی ایک جہان ہے. اگر آپ عالم نیند میں ہیں تو آپ عالم بیداری میں نہیں. آپ عالم بیداری میں ہیں. جو ہی آپ کو نیند آئی آپ کو اس جہان سے دوسرے جہان میں لے گئی. جو ہی آپ نیند کے جہان میں پہنچے آپ کا اس جہان سے رابطہ ٹوٹ گیا, تعلق ٹوٹ گیا. یا آپ یہاں ہیں یا آپ وہاں ہیں. یہ ہم ہیں اور آپ ہیں. مگر آگے وہ منظر نگاہ میں لاتے ہیں. حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی مجلس لگی ہوئی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, کلام کر رہے ہیں, درس دے رہے ہیں. سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, شیخ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو نیند آ گئی, وہ سو گئے. وہ سب گفتگو کر رہے ہیں اور وہ سو رہے ہیں. آپ کلام کر رہے ہیں, وہ نیند میں ہے. یہ عالم بیداری نہیں ہے, وہ عالم نیند میں ہے. وقت ایک, مجلس ایک, شہر ایک. بیداری میں موجود, ایک نیند میں موجود, ایک ہی وقت. آپ کلام کرتے رہے اچانک غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. اور وہ جو بزرگ جو شیخ سوئے ہوئے تھے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. غوث اعظم جیلانی اولیاء کے سرتاج اس سوئے ہوئے شیخ کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور سر جھکا لیے. کچھ دیر اسی کیفیت میں رہے, کچھ وقت اسی کیفیت میں گزرا. پھر کچھ دیر کے بعد آپ دوبارہ اپنی نشست پہ بیٹھ گئے. ادھر یہ بیٹھے, ادھر ان کی آنکھ کھل گئی. اب یہ کیا بن گیا؟ غوث اعظم کی مجلس ہے, غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے شیخ ہیں, غوث پاک کا کلام سن رہے ہیں, گفتگو سن رہے ہیں. سنتے سو گئے, نیند آ گئی. وہ سوئے ہوئے ہیں, یہ کلام کر رہے ہیں. یہ کلام کرتے کرتے اچانک کھڑے ہو گئے. وہ سو رہے ہیں, ان کے سامنے کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ لیا, ادب سے سر جھکا لیا. کچھ دیر اس طرح کھڑے رہے. پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے نشست پہ غوث پاک بیٹھ گئے. ان کی بھی آنکھ کھل گئی, ان کی آنکھ کھل گئی. ادھر ان کی آنکھ کھلی, ادھر غوث اعظم مسکرائے اور کہتے ہیں شیخ آپ کو مبارک ہو, آپ کے خواب میں ابھی کملی والا آیا تھا. آپ کے خواب میں ابھی مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے. حضور آئے تھے اور میں ادب کے لیے کھڑا ہو گیا, ادب کے لیے کھڑا ہو گیا. اب دیکھیں میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, وقت مجلس سے غوث اعظم جیلانی عالم بیداری میں, وہ عالم نیند میں ایک ہی وقت ہے. یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں, وہ نیند میں دیکھ رہے ہیں. ان کے عالم بیداری میں مصطفیٰ, ان کے عالم نیند میں مصطفیٰ. وقت مجلس ایک ہی وقت میں, کوئی عالم بیداری میں دیکھ رہا ہے, کوئی عالم خواب میں دیکھ رہا ہے. وہ خواب کی دنیا کے بھی رسول, نیند کی دنیا کے بھی رسول. وقت ایک ہے, ایک ہی وقت میں میرا محمد ہر جہان میں موجود ہے. عالم بیداری میں بھی وہی مصطفیٰ ہے, عالم نیند میں بھی وہی مصطفیٰ ہے. وقت ایک عالم بیداری میں دیکھ رہا ہے, ایک عالم نیند میں دیکھ رہا ہے. ادھر بھی رسول, ادھر بھی رسول. یہاں بھی مصطفیٰ, وہاں بھی مصطفیٰ. کیوں کہ میرا مصطفیٰ عالم بیداری کا بھی رسول, عالم نیند کا بھی رسول. حضور کو یہاں کی زندگی دی, حضور کو وہاں کی زندگی بھی دی. ہم بیداری میں ہو تو نیند میں نہیں ہوتے, ہم نیند میں ہو تو بیداری میں نہیں ہوتے. اور حضور وہ ہیں ایک ہی وقت میں, حضور نیند میں بھی ہیں, بیداری میں بھی. اب دیکھیں, آپ نے وضو کیا, آپ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے, آزار ڈھیلے ہو گئے. اب شریعت کہتی ہے کہ چونکہ آپ سو گئے, نیند میں چلے گئے, آپ کا وضو ٹوٹ گیا. یہ بڑی دلچسپ بات بتاؤں گا, آپ کا وضو ٹوٹ گیا.
کیوں ٹوٹا وضو؟ کیونکہ آپ اس جہان سے دوسرے جہان میں چلے گئے. جب آپ اس جہان میں تھے اس جہان کے احکام اور، جب آپ نیند میں گئے نیند کے احکام اور. جب آپ اس جہان میں تھے یہاں کی چیز پیچھے رہ گئی. جب آپ اس جہان میں پہنچے اس جہان کا عمل شروع ہو گیا. جب آپ اس جہان میں تھے اس جہان سے کٹ گئے. جب آپ اس جہان میں گئے اس جہان میں گئے اس جہان سے کٹ گئے آپ کا وضو بھی ٹوٹ گئے گا. کیونکہ ایک جہان سے آپ دوسرے جہان میں جب پہنچ گئے آپ کے احکام تبدیل ہو گئے. آپ پر غفلت طاری ہو گئی. ایک جہان سے دوسرے جہان میں پہنچنے سے احکام تبدیل ہو گئے، حالات تبدیل ہو گئے. پچھلے جہان کی طہارت جو آپ کے ساتھ تھی جو بھی آپ اگلے جہان میں گئے چونکہ اب پچھلے جہان میں نہیں رہے تو وہ پچھلی طہارت یہیں رہ گئی. اگلے جہان کا عمل اور تھا وہ شروع ہو گیا. اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا. آپ وضو سے تھے مگر اس جہان میں تھے نا، عالم بیداری میں تھے. جو ہی آپ عالم نیند میں پہنچے عالم بیداری کا سارا کچھ پیچھے رہ گیا. اگلا مرحلہ عالم نیند کا، وہاں کے معاملات شروع ہو گئے. جب آپ وہاں گئے تو یہاں کی طہارت یہاں کی پاکی یہیں کی یہیں رہ گئی. چونکہ جب آپ وہاں ہیں تو یہاں سے تعلق آپ کا ٹوٹ گیا. سو آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا. اب حضور فرماتے ہیں کہ میری نیند میرا وضو نہیں توڑتی. میری نیند میرا وضو نہیں توڑتی. میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا. ہم آپ حالت وضو میں سو گئے، وضو ٹوٹ گیا. اس لیے ٹوٹا کہ اس جہان سے ہمارا تعلق نیند کی حالت میں ٹوٹ گیا. اور حضور کا وضو کیسے ٹوٹے؟ حضور کا وضو کیسے ٹوٹے؟ ارے لوگوں سے جملے میں غور کیجئے گا. عالم نیند میں رہ کر اس جہان سے تعلق ٹوٹے گا تو وضو ٹوٹے گا. عالم نیند میں رہ کر اگر حضور کا تعلق اس جہان سے ٹوٹے گا تو وضو ٹوٹے گا نا. ہمارا اس لیے ٹوٹ گیا کہ جب ہم نیند میں پہنچے بیداری سے ہمارا رشتہ ختم. اس جہان سے ہمارا اس عالم بیداری سے رشتہ ختم. یہ ہم ہیں مصطفیٰ کو ہیں. عالم نیند میں بھی ہوں تو عالم بیداری میں بھی محمد ہوں. ان کا تعلق نیند میں ہوتے ہوئے بھی اس جہان سے نہیں ٹوٹتا تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا. ہم نیند میں ہوں اس جہان سے تعلق ٹوٹ گیا وضو بھی گیا. یہاں سے فرق ہمارے جیسے کرو فرق. تم سو جاؤ تمہارا وضو ٹوٹتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میری نیند میرا وضو نہیں ٹوٹتا. یہ تو نیند اور بیداری کی مثال ہے. اب برزخ اور دنیا کی مثال ہے. ایک ہی وقت میں حضور کو عالم نیند کی زندگی بھی عالم بیداری کی زندگی بھی اسی وجود کے اندر. جو زندگی آپ برزخ میں جا کے حاصل کریں گے مر کر جب آپ عزرائیل آئے گا فرشتہ آئے گا آپ کے بدن سے روح نکالے گا پھر جو آپ کی برزخی حیات شروع ہوگی وہ حیات جو آپ نے اپنی روح نکلوا کر حاصل کرنی ہے وہ حیات محمد کو اسی دنیا میں مل گئی. صحیح ہے کہ حدیث سیاستہ کی حدیث. صحابہ کے ساتھ حضور جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ حضور جا رہے ہیں چلتے مکان پر اچانک حضور رک گئے. فرمایا رک جاؤ صحابی یہ دو قبریں ہیں میرے سامنے اس وقت. فرمایا کہ ان دو قبر والوں پر دونوں پر عذاب ہو رہا ہے. یہ دونوں عذاب میں مبتلا. ایک ناپاکی سے نہیں بچتا تھا ایک چغلیاں کرتا تھا غیبتیں کرتا تھا. یہ دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا. اب ہم ہوں آپ ہوں یا وہ ہوں جو دعویٰ کریں کہ حضور ہم جیسے کبھی قبرستان میں جا کے اندر کے حالات بتا سکتے ہیں
نہیں. آپ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس لیے کہ ہم ایک وقت میں یہاں کی زندگی بتا رہے ہیں, یہاں کی زندگی بتا رہے ہیں. وہاں کے حالات وہی بتائے گا جس کو وہاں کی زندگی بھی ملی ہوئی ہو. فرمایا کہ نیچے عذاب ہو رہا ہے, اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. حضور بتا رہے ہیں کیوں میرا مصطفیٰ عالم شہادت کا بھی رسول, حضور عالم برزخ کے بھی رسول, یہاں کے بھی نبی وہاں کے بھی نبی, یہاں کے بھی رسول وہاں کے بھی رسول. اب صحابہ اب دیکھیں 5 فٹ 6 فٹ کا گارا ہے, اس میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر تختے پڑے ہوئے ہیں, اس میں منو مٹی پڑی ہوئی ہے. اب یہ منو مٹی بھی حضور کی نگاہ کے لیے پردہ نہ رہی. اس مٹی کے اندر جھانک کر مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں نیچے کیا ہو رہا ہے. مردے قبر کے اندر اور حضور زمین کے اوپر. بولے حضور کہاں ہے؟ زمین کے, حضور زمین کے اوپر, مردے قبر کے نیچے, قبر کے اندر, زمین کے نیچے, قبر کے اندر. درمیان میں سینکڑوں من مٹی ہے, مٹی حجاب ہے, پردہ ہے, مگر یہ پردہ ہمارے لیے ہے, مصطفیٰ کے لیے کوئی پردہ نہیں. اس لیے کہ حضور کو وہاں کی زندگی بھی ملی ہوئی. اس جہان میں دیکھتے ہوئے حضور وہاں بھی جھانک کے دیکھ رہے ہیں, چونکہ وہاں کی حیات بھی حضور کو نصیب ہے, وہاں کی زندگی بھی حضور کو نصیب ہے. اب دیکھیں یہ مٹی کے حجاب حضور کے لیے پردہ نہ رہی. اب اس میں مصطفیٰ نے پیغام اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو یہ بھی دے دیا, یہ بھی دے دیا کہ میرے صحابیوں میں یہاں کھڑا ہوں, زمین کے اوپر ہوں, یہ زمین کے اندر ہیں, نیچے تختے لگے ہوئے ہیں, اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے, میں زمین کے اوپر ہوں, مردے قبر کے اندر ہیں. سنو میں باہر کھڑا ہو کر انہیں بھی دیکھ رہا ہوں, صحابیوں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں. میں